الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ جی آیت نمبر 81 سورۃ آل عمران، تیسرے پارے کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سیونٹی ایٹ۔ یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو کہ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں دے دوں گا کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا تمہارے بعد رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا ان باتوں کی جو تمہارے پاس ہوں گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ قال، پھر اللہ نے فرمایا وعدہ لینے کے بعد، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا اس وعدے پر، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے اس اقرار پر میرا ذمہ لے لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرا دیا۔ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اقرار کیا۔ قال، تو پھر اللہ نے کہا فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ دیکھو کہ ایک تو اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے ایک عہد الست لیا تھا، لیکن یہ بھی اسی دور کا کوئی عہد ہے، لیکن اس عہد الست کے علاوہ انبیاء کی روحوں سے اللہ رب العزت نے کہیں علیحدہ کوئی دوسرا بھی عہد لیا ہے کہ تم اپنے بعد آنے والے نبی کی باتوں پر اس کے بارے میں پیشن گوئیاں دے کر جاؤ گے، اس نبی کے بارے میں اپنی امت کو بتا کر جاؤ گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور ان سے پہلے والے انبیاء نے بھی دی ہیں، اور یہ دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی کہ آپ کے بعد کسی نبی کا آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہاں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ تم نے لازماً ذکر اس کا ایمان، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اس کے بارے میں بتلانا ہے۔ سب نے بتلایا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت میں، قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اللہ کے رسول کے ختم نبوت کی۔ فمن تولی بعد ذالک، تو جو کوئی پھر گیا بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی تو لوگ ہیں کہ جو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، گناہ گار ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہے جس کی تلاش میں ہے؟ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کے دین کا غیر، یبغون، وہ تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ حالت تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا فرما بردار ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اسی کے لیے سر جھکا دیا ہے،
ہر اس شے نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، طوعا و کرہا، خوشی سے یا پھر مجبور ہو کر، اپنی رضامندی سے یا غیر رضامندی کے، بھلے وہ چاہتا ہو سر جھکانا، بھلے نہ چاہتا ہو، طوعا و کرہن، ولنگلی اور ان ولنگلی، ہر کسی نے اپنا رخ جھکایا کس کے سامنے ہوا ہے؟ اللہ۔ وَلَهُ اسلم، اسلم یہ جانتے ہیں آپ، اسلام اس کا مطلب یہی ہوتا ہے سر جھکا لینا، سر تسلیم خم کر لینا، سرنڈر کر دینا۔ تو آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے اسی کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے، طوعا و کرہا، ولنگلی اور ان ولنگلی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کچھ لوٹایا جائے گا، سب لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف۔ قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے اللہ پر۔ اب یہ دیکھ لیں بالکل یہی آیات تھی اسی طرح کی جو سورۃ بقرہ میں بھی آئی تھی۔ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ اتارا گیا ابراہیم پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی دیے گئے تھے موسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون من ربہم، اور باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے انہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں بلا تفریق۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اسی کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں، اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو یہ اس کی جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کے پیچھے اگر کوئی شخص چلے گا تو اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہو جائے گا آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے ایسی قوم کو جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی ان کے دلوں نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ یہ بات سچ ہے لیکن پھر بھی کفر کر دیا۔ ایمان لانے کے بعد سے مراد یہ ہے کہ دل نے تو مان لیا تھا، دل نے تسلیم کر لیا تھا کہ یہ بات سچی ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا نجران سے، ابھی وہ راستے میں ہی تھے، تو جب اس کے چھوٹے بھائی کو قرظ بن علقمہ کو ٹھوکر لگی، وہ گرا اور اس نے اٹھ کے اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بری بات کہی، تو اس کے بڑے بھائی نے ڈانٹ دیا اس کو کہ ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ کون ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے ایسا نہیں، مان نہیں سکتے، یہ جو بادشاہ ہیں رومنز ہیں جن کے سائے میں ہم رہتے ہیں، انہوں نے ہماری بڑی عزت کی ہے، بڑی توقیر کی ہے، بڑا مقام دیا ہوا ہے، تو یہ پھر ساری چودراہٹ جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ جو ساری ہمارا مال و متاع آتا ہے ان کی طرف سے، یہ جو ہماری ایک اتھارٹیٹو پوزیشن ہے، لوگوں میں ہم مقبول ہیں، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مان لیں، نبی انہیں رہنما مان لیں، تو پھر ہم ان کے فالوورز ہیں، ہماری تو حیثیت ختم ہو گئی، مان نہیں سکتے۔ تو کیسے اللہ ہدایت دے ایسی قوم کو جس نے مان لینے کے بعد بھی کیا کیا؟ کفر کیا۔ وَشَهِدُوا، اور ان نے گواہی دی اس بات کی کہ ان الرسول حق، کہ یہ رسول کون ہے؟ حق پر ہے۔ غزوہ موتا کا ذکر ہوا تھا کل، یہ غالباً صبح کی کلاس میں ہوا تھا۔ تو ہرقل لڑنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ غزوہ تبوک میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے تو وہ بھی لشکر تو رومی بھی لے کر آئے ہوئے تھے لیکن لڑنے نہیں آئے، کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور انجیل میں ان کے یہ بات درج ہے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری کٹنا کس نے ہے؟ خربوزے نے کٹنا ہے۔ ہرقل نے واضح کہا تھا کہ ہماری یہ امید تھی ہمیں کہ اس دفعہ بھی جیسے جنگ یرموک میں ہوا ہے، صرف صحابہ آئے ہیں، اللہ کے رسول ساتھ نہیں آئے، تو ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ صرف ان کے فالوورز آئیں لڑنے کے لیے، خود رسول، ہم تو خود رسول اللہ آ گئے ہیں۔
اب ان جو کچھ کا کچھ آپ کر لیں ان سے آپ جیت سکتے نہیں ہیں، تو بھلے آپ تو اس نے دانائی کا مظاہرہ کیا، فوجیں لے کر آیا ہی نہیں مقابلے میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کا رسول یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس آ گئیں واضح دلائل۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اب یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی الفاظ سورۃ بقرہ میں بھی کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کوئی عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں اپنی، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانہم، تو وہ لوگ کہ جو کفر کریں بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھ جائیں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، یہی تو گمراہ لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان پر موت آ گئی اس حالت میں کہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہابا، زمین کی مقدار کے برابر سونا بھی، ولو افتدی بہ، اگر وہ دے سکیں زمین کی مقدار کے برابر بھی اگر وہ سونا فدیہ میں دے کے چھوٹنا چاہیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ بقرہ میں 2 دفعہ آئی، واتقوا یوما، بچو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ ولا يؤخذ منها عدل، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، وہیں یہ بات آ گئی۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کر دو وہ جو تمہیں پسند ہے۔ نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آپ اور میں سوچیں ہمارے لیے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ دیکھو یہ ہم بر پڑھ آئے ہیں، یہ سورۃ بقرہ میں ایک پوری آیت تھی جس کا نام ہم نے یہ پڑھا تھا آیت البر، تو اس میں اللہ رب العزت نے نیکی کی حقیقت بتلائی، نیکی کا ایک جامع تصور دیا، کیا تھا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ، یہ ہے پہلا مظہر نیکی کا۔ ظاہری طور پہ اگر آپ نے نیکی دیکھنی ہو تو اس کا ظاہری طور پہ پہلا مظہر اللہ نے کیا بتلایا؟ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، مال سے محبت بھی ہے لیکن پھر بھی اسے خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، ایک ایسی چیز کہ جو دل سے اتر گئی ہو، جو بوسیدہ ہو گئی ہو، وہ نہیں دو اللہ کی راہ میں، وہ دو جو تمہیں پسند ہے، تب تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ سکو گے۔ ہمارا اور آج آپ کا یہ طرز عمل آج کل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نام پہ ہم نے کبھی نئی چیز دی ہے کسی کو؟ ہاں جی، کوئی ایسی چیز جو بہترین ہو؟ نہیں، کبھی بھی نہیں تھی۔ ایسا ہی، لیکن وہ جس نے اس کو وہ والا سالن دے دی وہ بھی بڑی بات ہے، وہ بھی بڑی بات ہے، وہ بھی بہرحال میں تو اس کو صحیح سمجھتا ہوں،
اس نے نیکی کا حق ادا کر دیا ہے، جس نے وہ بھی دے دیا نا تو وہ بھی اس نے ٹھیک کر دیا، لیکن ہم کہاں، وہ کون دیتا ہے اس طرح کا؟ وہ بھی انہوں نے جذباتی انداز میں کہہ دیا ہوگا، نہیں تو وہ بھی کوئی نہیں دیتا سر، یہ نہیں، تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں، پھر بڑا مشکل ہو جائے گا سارا کام کرنا۔ اس کو تو ویسے آپ کچھ پکڑا دیں گے کہ لے لینا بازار سے جا کے، نہیں وہ نہیں کریں گے۔ چلیں بہرحال اللہ کی راہ میں جب تک آپ اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہیں کرتے، آپ نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو اللہ کی راہ میں وقت بھی کب لگاتے ہیں؟ جب تھکے ہارے ہوتے ہیں، جب کچھ اور کرنے کی ہمت سکت نہیں ہوتی۔ اب یہ وقت ہم نے کہاں لگانا ہے؟ یا اللہ تیرے لیے ہے یہ وقت، جب میرے اندر کچھ بھی نہیں بچا ہوا، اب میں تھکا ہوا ہوں، اب مجھے نیند آئے گی، اب یا اللہ یہ اب تیری راہ میں ماشاءاللہ۔ اور یہ جو ہمارے بڑے بڑے افسران حضرات ہیں، یہ آرمی کے اور یہ جوڈیشری کے اور یہ بڑے بیوروکریٹس، پوری زندگی بھرپور انداز میں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا، بس وہ ایک ولولہ، ایک دبدبہ، ایک تنتنا، ایک امنگیں، ایک ترنگیں ہوتی ہیں، اپنا جو سروس کا دور ہوتا ہے، لیکن جب بھی سروس ختم ہو گئی، ریٹائر ہو گئے، اب تفسیر لکھنی شروع کر دیتے ہیں، اور اب جناب دین کے لیے خود کو وقف کرنے اور بیٹھ کے اسکالر بن جانا اور انٹلیکچوئل کب کر رہے ہیں دین کا کام؟ جب دماغ کام کرنا ہی چھوڑ گیا، جب ویسے سٹھیا گئے ہیں، اب وہ دین کا کام کریں گے۔ اچھا اس کے بھی سمجھ لیجئے، یہ جو سٹھیا جانا فریز ہے، یہ دراصل ہم اسے محاورے کے طور پہ بولتے ہیں کہ وہ سٹھیا گیا، کھسک گیا، اس کا عقل جو وہ لڑک گیا، اس کا وہ کچھ نہیں بچا باقی، ہمارا یہ مراد ہوتی ہے۔ لیکن اس کو لنگوسٹکلی سمجھیں، لٹرلی اس کا مطلب 60 سے یہ بنا ہے 60، 60 کے بعد آگے 60 کے اوپر ایک کتنا ہو جاتا ہے؟ 61، کیا ہوتا ہے؟ 61، 62، 63 ہی ہم چلتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ 60s میں داخل ہو گیا وہ سٹھیا گیا ہے، اور کیا وہ سٹھیا گیا ہے، وہ 60 سے اوپر چلا گیا، ہاں سٹھیا گیا ہے۔ نہیں وہ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ کی بچپن سے ہی اس طرح کا وہ شاکلہ بن جاتا ہے کہ انہیں نہیں سمجھ آتی چیزیں۔ تو بہرحال وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کسی شے میں سے، تو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تو اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا اللہ، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ کل الطعام، دھیان رکھا جائے گا انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم تو آپ بھی مجھے یاد کرا دیجئے گا، میں جواب دینے سے پہلے سوال بھی ریپیٹ کر دوں گا کہ یہ سوال ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے ہی حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، کل الطعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے کس کے لیے؟ بنی اسرائیل، الا ما حرم اسرائیل۔ اب یہ وہ معاملہ بتلایا جا رہا ہے، یہاں سمجھ لیں آپ کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت لے کر آئے تو یہی کہا کہ بھائی اللہ کے رسول بھی وہی شریعت لائے ہیں جو پہلے تمہارے پاس موسیٰ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے جناب، وہی قبلہ، وہی ساری باتیں، وہی سب کچھ۔ تو پھر بعد میں اللہ کے رسول نے جو حرام چیزیں بتلائیں ان میں اونٹ کا گوشت تو آپ نے نہیں بتلایا، آپ نے جو چیزیں حرام بتلائیں ان میں اونٹ کا گوشت نہیں تھا، اور جبکہ بنی اسرائیلیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ وہی شریعت ہے جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ جو لائے تھے، تو پھر اب اونٹ کیوں حرام نہیں ہے؟ ہمارے ہاں تو اونٹ حرام ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اونٹ تمہارے ہاں تمہاری شریعت میں بھی حرام نہیں تھا، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے کیا تھے؟ حلال تھے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہاں مگر وہ چیزیں کہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام۔ اب اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل نہیں ہے، کیا ہے؟ اسرائیل، بنی اسرائیل نہیں ہے، کیا ہے؟ اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے مگر وہ کہ جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر کیا کیے تھے؟ حرام۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے،
400-500 سال کا فصل ہے تورات میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام میں۔ دیکھیے یہ حضرت یعقوب کے مزاج کی بات تھی کہ انہیں اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا، انہوں نے کہا بھائی میں تو نہیں کھاتا، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو جب انہیں پسند نہیں تھا، یہ ان کی ذاتی اپنی ایک پسند ناپسند کی چیز تھی، تو بعد والوں نے اسے شریعت بنا لیا۔ تو اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کہاں کس نے حرام کیا تھا تمہارے لیے، یہ تو اسرائیل نے خود اپنے اوپر ایک چیز حرام کر لی تھی۔ جیسے آپ کے علم میں ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ پڑھیں گے سورۃ تحریم میں جا کر یہ، کہ اپنی بیویوں کی دل جوئی کے لیے، اپنی 2 بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بھی اپنے اوپر شہد کو کیا کر لیا، آگے دیکھو اچھا جی چلے میں نہیں پیوں گا آئندہ۔ تو اللہ نے فرمایا لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ وہ حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا؟ تبتغی مرضات ازواج، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں خوش ہوں گی۔ تو یہ معاملہ اس طرح، تو یہ جو میں نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملہ ترجمے کے ساتھ نہ مل جائے کہ کبھی خوش نہیں ہوں گی، یہ وہ اللہ میاں کی، یہ تو میں نے فضول بات کی ہے، ایک جنرل وہاں اتنا ہی تھا کہ بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بس اتنی بات تھی۔ جی قل فأتوا بالتوراۃ، اللہ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیں لاؤ بھائی تورات لاؤ، فتلوہا، پڑھو اس کو، تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، بتاؤ کہاں حرام ہے یہ کھانے، بالکل حرام نہیں تھے، یہ تو حضرت یعقوب نے اپنے اوپر ایک اپنی پسند کی وجہ سے اسے کھانا چھوڑ دیا تھا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو کوئی بھی باندھے گا اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی تو ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو کہ یکسو تھے، حنیفہ دونوں طرف جا سکتا ہے، حضرت ابراہیم کی طرف بھی کہ وہ یکسو تھے، ایک اللہ ہی کی طرف ان کا چہرہ تھا، یا یہ جا سکتا ہے مسلمانوں کی طرف کہ تم اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا، للذی ببکہ تھا، یہ وہ تھا کہ جو مکہ میں ہے، مبارکن، بابرکت، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت۔ پہلا گھر جو اللہ کا بنایا گیا اس دنیا میں لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ۔ بکہ اور مکہ اسی بستی کے 2 نام ہیں، مکہ بھی اسی کو کہتے ہیں، بکہ بھی۔ تو جو پہلا گھر اس روئے ارضی پر بنا ہے اللہ کا، یہ وہ ہے خانہ کعبہ۔ تو آپ سمجھیں اس بات کو، یہ جو ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کر آئے تھے وہاں پر بھی یہی الفاظ تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اس بیت اللہ کو اٹھا رہے تھے اس کی بنیادوں پر، اس کی پہلے بنیادیں تھیں، انہی بنیادوں پر انہیں اس اوپر اٹھایا ہے، بنایا۔ اس بات کی دلیل اب یہاں آ گئی، پہلا گھر وہی بنایا گیا تھا، بعد میں جب طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تو پھر ہر شے، باقی ساری دنیا تہے آب آ گئی تھی، زیر آب تھی، تو پھر ہر شے ختم ہو گئی تھی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس خانہ کعبہ کے اندر واضح نشانیاں ہیں، آیات بینات، مقام ابراہیم، اسی میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس گھر کے اندر آ گیا، داخل ہو گیا، تو گویا وہ تو امن میں آ گیا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ خانہ کعبہ دارالامن تھا، دارالامن ہے، اس دور میں بھی، بدترین دور میں بھی اس کا امن کبھی خراب نہیں ہوا، اسے حرم سمجھا گیا ہے ہمیشہ، اس کے اندر جھگڑا، اس کے اندر لڑائی، اس کے اندر فساد نہیں کیا گیا کبھی بھی۔ اپنے سگے باپ کے قاتل کو بھی اگر خانہ کعبہ میں دیکھ لیتے تھے تو کچھ نہیں کہتے، امن کی جگہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس، اور لوگوں کے لیے ہے، لوگوں پر لازم ہے،
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہاں پر بھی آپ لام اور علی کا فرق نوٹ کر لیں۔ لام ہوتا ہے کسی کے لیے، کسی کا حق، علی ہوتا ہے کسی کی ذمہ داری۔ وَلِلَّهِ، اللہ کا حق ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، کیا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا کیا کریں بھائی؟ حج کریں۔ اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر وہ بندہ جو طاقت رکھتا ہو سفر کی، ہر بندہ جو وہاں جانے کی، سفر کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ ومن کفر، یہ اب ذوالحجہ چل رہا ہے تو یہ حج کے دن ہیں، ابھی آپ کے ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، آپ کے علم میں ظاہر باتیں آ گئی ہوں گی کہ افضل ترین ایام ہیں یہ 10 دن نیکیاں کرنے کے حوالے سے، تو ان میں کثرت سے تسبیحات کریں، تکبیرات کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اپنی عبادات کو اور تیز کر دیں۔ یہ 10 دن ہیں کہ جن میں کی گئی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت افضل ایام ہے یہ۔ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرے گا، کیا مطلب ہے یہاں کفر کرنے کا؟ کہ باوجود اس کے پاس سفر کی طاقت ہے، جا سکتا ہے، اس کے باوجود حج نہیں کرتا، یہاں کفر سے مراد۔ تو جس کسی نے بھی کفر کیا باوجود استطاعت ہونے کے حج نہ کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو پھر اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت، وہ غنی ہے جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، دیکھو آخری دفعہ پھر انہیں ہدایت دعوت دی جا رہی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کی راہ سے، خود بھی رکتے ہو روکتے بھی ہو۔ یہ جو ورب ہے تصدون، یہ ٹرانزیٹو بھی میننگ دیتا ہے اور انٹرانزیٹو بھی دیتا ہے، لازم اور متعدی دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ کیوں تم رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کی راہ سے۔ من آمن تبغونہا عوجا، جو شخص ایمان لے آئے تم اس کے لیے تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن، کجروی۔ ایک بندہ ہے وہ ایمان لے آیا اور تم اب اس کے لیے ایسے راستے تلاش کرتے ہو کہ واپس لوٹ جائے، شرارتیں کرتے ہو۔ یہ پیچھے ذکر آ چکا ان کی چالوں کا کہ مومنوں کو اسلام سے پھسلانے کے لیے انہوں نے کیا چال چلی۔ صبح کے وقت کہہ دو کہ ہم بھی ایمان لائے اور شام کو بس پھر انکار کر دو کہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، یہ بس اپنی دنیا داری کر رہے ہیں، تاکہ ہو کیا کہ جو عام سادہ لو مسلمان ہیں، یہ جو اوس اور خزرج کے، ان کے دلوں میں تو ان کی بڑی عزت تھی، یہودی علماء تھے، اہل علم تھے، تو یہ بڑے مروب تھے اہل عرب۔ مدینہ کے اندر عرب کون تھے ان یہودیوں کے علاوہ؟ وہ اوس اور خزرج تھے۔ تو یہ ان کو دین سے بہکانا چاہتے تھے، پھسلانا چاہتے تھے۔ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، اور تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کام کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، اوس اور خزرج کے مسلمانوں سے، عربی مسلمانوں سے جو یہودی نہیں ہیں، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم لوگ ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی ہدایت مان لو گے، ان کی بات مان لو گے، اطاعت کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم، تو یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے، کدھر لے جائیں گے؟ کافرین، کفر کی حالت۔ دیکھو ان کی باتوں میں مت آ جانا، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا کر لے جائیں گے کفر کی حالت میں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تمہارے سامنے تو اللہ کی آیات پڑھ کر تمہیں سنائی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر رب کا رسول موجود ہے، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ کیسے تم ان کی ان چال بازیوں کے اندر آ سکتے ہو؟ ان کی ریشہ دوانیوں سے تم کیسے متاثر ہو سکتے ہو؟ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو جس کسی نے بھی
اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینے سے کیا مراد؟ اللہ کی رسی کو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کی ہدایت کو جس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگلی آیت میں ہی آ رہا ہے، اگلی دوسری آیت میں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جس کسی نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو گویا اس کو تو سیدھے راہ کی ہدایت مل گئی۔ یہ تھا یہاں تک۔ اب وہ پہلا نصف سورۃ آل عمران کا ختم ہو گیا۔ اب اگلی آیت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اور اس میں 2 رکوع اب آئیں گے کہ جس میں مسلمانوں سے براہ راست خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے 6 رکوعوں میں یہ غزوہ احد پر تبصرہ ہے، مسلسل 6 رکوع۔ تو یہ پہلا حصہ سورۃ آل عمران کا مکمل ہوا، تو جس میں پہلے 32 آیات میں جنرل باتیں تھیں، پھر 31 آیات میں براہ راست نصارہ سے خطاب تھا، اور پھر اگلی 38 آیات میں یہ اہل کتاب کو دعوت دی گئی، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ساری باتیں جو سورۃ بقرہ میں بھی آئی تھی اسی طرح سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ بات آپ سمجھ لیں، اللہ رب العزت اگلی ان 3 آیات میں ایک 3 نکاتی لائحہ عمل دے رہے ہیں۔ ایک 6 نکاتی لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیتوں میں اب آگے دیا جا رہا ہے۔ دیکھو، جب کب یہ قرآن تو ہدایت بن کر آیا نا، قیامت تک آنے والے ادوار کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے جو قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں اب یہ بات اللہ کے تو سامنے ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے، یہ مسلمان اسلام کا ساتھ دیں گے، اسلام کی مدد کریں گے، اسلام کو غالب کریں گے، لیکن پھر کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ جو جیسا کہ نقشہ کھینچا گیا ہے، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد پھر ایسے لوگ جانشین ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی، دین کو بھلا دیا۔ تو جب ایسے لوگ آ جائیں اور دین ایک ایسی کیفیت میں چلا جائے کہ جہاں وہ مغلوب ہو، حق جہاں پر غالب نہ ہو، اس وقت جو لوگ یہ ہمت کریں، اپنی کمر کس لیں دین کی تجدید کرنے کی، دین کو از سر نو تازہ کرنے کی، دین کو غالب کرنے کی، دین کو نافذ کرنے کی کوشش کی، جد و جہد کا جو ارادہ کر لیں، ان کے لیے اب اللہ رب العزت نے یہاں 3 آیتوں میں ایک لائحہ عمل دیا ہے، ایک روڈ میپ دیا ہے، ایک ایکشن پلان دیا ہے۔ ان 3 آیات کے اندر 3 نکات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کی۔ پہلا نکتہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ دیکھو، دین کو غالب کرنا ہے تو سب سے پہلے تبدیلی جب بھی آتی ہے، یہ عام اصول ہیں، ہم جانتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی انقلابی لیڈر ہو گزرے ہیں، آپ ان کی تعلیمات پڑھیں، آپ ان کی گفتگویں سنیں، ان کی تحریریں پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ تبدیلی ہمیشہ اس وقت آتی ہے کہ جب بلند کردار لوگ، بلند کردار عوام ایک منظم شکل میں ہو کر چلتے ہیں۔ تبدیلی ہمیشہ انہی لوگوں سے آتی ہے، غیر منظم اور بد کردار لوگوں سے کبھی تبدیلی نہیں آتی۔ منظم اور با کردار عوام ہی ہمیشہ تبدیلی لاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ لوگوں کے اندر کردار پیدا کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے کردار صاف ستھرے کرو، خود کو ایک اس ڈیزائرڈ لیول پر لے کر آؤ کہ جو ایک مسلمان اللہ جس طرح چاہتا ہے، وہ کیا کہ اس کا کردار صاف ستھرا ہو، اس کے جو روزمرہ کی زندگی ہو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کے ساتھ رہنا پسند کریں۔
ایسا انسان ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، حق تقاتی، اتنا ڈر کہ جتنا اس کا حق ہے، اللہ کا تقوی اتنا اختیار کرو جتنا اس کے تقوی کا۔ یہ بڑی گاڑھی آیت ہے، پورے قرآن میں اتنی گاڑھی آیت تقوی کے مفہوم پر اور کوئی نہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ جانتے ہوں گے، بڑا مشہور یہ معاملہ ہے کہ صحابہ کرام ڈر گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ تو پھر جب سورۃ تغابن کی آیت نازل ہوئی ہے تو ان کی جان میں جان آئی کہ سورۃ تغابن میں اللہ نے فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس کے ڈر کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور دیکھو مرنے نہ پانا، موت نہ آنے پائے، مرنا مت، الا وانتم مسلمون، مگر کس حالت میں؟ فرما برداری کی حالت میں۔ موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں۔ اب بھلا مجھے بتائیے، موت کا کسی کو پتہ ہے؟ کسی لمحے بھی آ جائے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی بھی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، کوئی بھی لمحہ، مبادا جس لمحے تم نے نافرمانی کی اسی لمحے موت کا شکنجہ تمہیں جب دبوچ لے، تو پھر موت جو آئی ہے حالت فرما برداری میں تو نہ آئی۔ دیکھو احتیاط کرو، کیا کہا جا رہا ہے؟ فرما برداری کا رویہ اپناؤ، دل میں تقوی رکھو، اور تمہارا ایٹیچیوڈ کیا ہو؟ لسن اینڈ اوبے، سننا اور فرما برداری کرنا۔ یہ ہے پہلا اصول، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایک نظام کو آپ نے دنیا میں غالب کرنا ہے تو سب سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ کہ بلند کردار عوام پیدا کرو، ایسے لوگ بناؤ کہ جو بلند کردار ہوں، جن کا کردار پاک صاف ہو، ستھرا ہو، اور دوسری چیز کیا کہ وہ فرما بردار ہوں، اتنے فرما بردار کہ کوئی لمحہ ان کی زندگی کا غفلت میں نہ گزرے۔ ہمارے ہاں صوفیہ کا ایک جملہ چلتا ہے، جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو آپ نے ایک سانس غفلت کا لے لیا کہ آپ کو اللہ کی یاد نہ تھی اس لمحے میں، تو وہ لمحہ کفر میں گزرا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، جس لمحے تمہیں اللہ کی یاد نہیں رہی وہ لمحہ کفر کی حالت۔ بڑا خوبصورت جملہ ایک اور ہے جو وہ کہتے ہیں، ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ کارول دل یارول۔ کار فارسی میں کہتے ہیں کام کو، بیکار آدمی ہے، کیا مطلب ہے؟ بے کام، اس کا کوئی کام ہے ہی نہیں، بیکار آدمی، ٹھیک ہے جناب، کار کام کو کہتے ہیں۔ ہاتھ کارول، آپ کا ہاتھ تو کام کر رہا ہو، جو بھی آپ کا شغل ہے، جو بھی آپ کی مصروفیت ہے، جو بھی آپ محنت کر رہے ہیں، ہاتھ تو وہ کام کرے، لیکن دل کدھر ہونا چاہیے؟ دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ پچھلے جو ہمارے بزرگ تھے اس میں لینگویج مکس چلتی تھی، پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، پنجابی بھی اور تو یہ مکس معاملات چلتے تھے، مکس مارشل آرٹس ہوتی تھی۔ جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب دوسری آیت آ رہی ہے، دوسرا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ کیا تھا کہ صاف ستھرے کردار والے لوگ تیار ہونے چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب جب ایسے لوگ تیار ہوں اب وہ مل کر ایک جمعیت بنائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے پکڑ لو کس چیز کو؟ اللہ کی رسی کو۔ ابھی پیچھے بات کی تھی ہم نے، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید۔ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض، قرآن اللہ کی رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف، اس کو تھام لو مضبوطی سے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہاری طرف، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہاں یہ حدیث کا مفہوم۔ اقبال نے فرمایا اعتصام مشکن او حبل اللہ اوست،
مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، اعتصام اشکن کہ حبل اللہ اوست، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ یہی کیا ہے، حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعا ولا تفرقوا، اور ایک جمعیت کی شکل میں رہو، آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں جو دوسرا نقطہ ہے، دیکھو آپ جب اجتماعیت انسانوں کی کوئی بناتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تو لوگوں کا جمع کرنا یہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے آپ جانوروں کو جمع کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے سوٹی اٹھائی، جانور اکٹھے ہو گئے، دو چار ادھر ماری، دو چار اس سائڈ پہ ماری، وہ لائن میں ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ اب انسان نہیں ہو گئے، انسان تو ایسا حیوان ہے جو عقل رکھتا ہے، یہ لاٹھی سے ہانکا جانے والا نہیں ہے، اس کو تو آپ کو عقل سے بات منانی پڑے گی، آپ کو منوانی پڑے گی، اس سے بات آپ کو، اس کو دلیل دینی پڑے گی، اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کا تمام انسانوں کا نقطہ نظر ایک بنانا پڑے گا، آپ کو ان کی فکر ایک کرنی پڑے گی، یک رنگی خیال پیدا کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ قرآن سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاؤ، قرآن کا فہم لوگوں کو دو۔ پچھلی آیت میں تھا کہ تقویٰ ہو، دل کے اندر ایک ہو، ٹھیک ہے جناب، لیکن اب دوسری آیت میں علم بھی ضروری ہے، آپ نے لوگوں کو بالآخر بتانا ہے کہ نہیں، ان کے نظریے کی تربیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ان کی سوچ کو آپ نے شیپ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ قرآن ہے جس کو آپ ذریعہ بناؤ، اس کی تعلیم اور تعلم کو لوگوں میں پھیلاؤ، اور اس کے ذریعے سے پھر ایک جمعیت بناؤ۔ فلا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو کہ جو تم پر اس نے کی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ اس کو ذہن میں رکھیں، تعویل خاص میں یہ جو جن دو قبیلوں کا بار بار میں آج ذکر کر رہا ہوں، اوس اور خزرج، یہ یمنی قبائل تھے۔ جب سد معارف بند ٹوٹا تھا یمن کا، تو پھر وہ ہر شے پانی کے نیچے آ گئی تھی، تو یہ وہاں سے نکل کر یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، اوس اور خزرج تب سے یہاں تھے۔ ان کی آپس میں 100 سالہ سے بھی زیادہ کہیں پرانی دشمنی تھی۔ ان کا کوئی اس نے قتل کر دیا تو وہ پھر بدلے میں ان کے قتل کرتے تھے، اور وہ پھر بدلے میں ان کے قتل کرتے تھے، اور یہ لڑائی کبھی رکی نہیں تھی۔ جب کبھی تلواریں باہر نکل آتی تھی تو پھر وہ ایک دفعہ اس صحرا کو خون سے سیراب کیے بغیر دوبارہ واپس نیاموں میں نہیں جاتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی کہ جب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے لیے تعلیمات لے کر آئے، اب تم آپس میں شیرش کرو، اب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ الفت کس نے ڈالی ہے تمہارے دلوں میں؟ اللہ نے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم ہو گئے ہو اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اچھا، مجھے ابھی خیال آ رہا ہے، میں نے ابھی بات کی تھی آپ لوگوں کو، وہ جو ذکر کر رہے تھے ہم اس آیت کا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں سے کوئی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک پسندیدہ چیز خرچ نہ کرے۔ تو میں نے یہ جملہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کے دین میں اپنا وقت بھی وہ لگاتے ہیں جو ہمارے پاس اب وہ بقی ماندہ ہوتا ہے، تھوڑا سا بچا ہوا، پرائم ٹائم گزار کے دن کا شام کو بیٹھتے ہیں، تو کوئی اس پہ وہ نہ سمجھے، یہ بھی آپ لوگوں کی ہمت ہے، آپ پھر بھی باوجود اس کے کہ دن بھر آخر دنیا میں رہنا تو ہے، کام کاج تو کرنا ہے، وہ کبھی آپ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، یہ آپ کا بڑا جہاد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے۔ اس کو اس پس منظر میں مت لیجئے گا، میں تو وہ بات کر رہا تھا کہ جنرل ایک آپ کی یہ بات میں اس منظر میں نہیں، اس منظر میں لی کہ جو لوگ اب جو یہ ہماری عمر ہے، پرائم عمر ہے، اس چیز میں ہم جو چیز سیکھیں اس چیز کو ہم روز ایک جذبے کے ساتھ، ایک مضبوطی کے ساتھ بالکل مبلغ بن سکیں گے، آپ اس چیز کو پھیلا سکیں گے۔ بالکل۔ لیکن جو لوگ اس عمر کے بعد جو ہے نا اب اپنے سارے مطلب جو ہے نا اب کر لی، اپنی ساری جو جوانی تھی وہ ضائع دولت کے پیچھے کر دی، دولت کے بعد بچے آ گئے، بچوں کی شادیاں کر گئے،
تو جس ٹائم میں اور کچھ نہیں بچا پھر دین کے لیے آ گئے، بالکل وہ لوگ تو ضائع ہی ہوئے۔ بالکل اس طرح جی۔ کذالک یبین اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک یبین اللہ لکم آیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو بس اب ٹھیک ہے، اگلا لیکچر بھی ہم نے ہی لینا ہے یہاں، تو انشاءاللہ کچھ دو رکوع ہم آگے پڑھ لیں گے۔ آپ کے اگلے جو استاد ہیں عبدالرزاق صاحب، وہ غالباً وہ نہیں آئے، تو آگے انشاءاللہ ہم 2-3 رکوع پڑھ لیں گے، شاید غزوہ احد کی ہم کچھ آغاز بھی کر لیں یہاں سے۔ اگلے 2 رکوع، اب ایک تو ہم یہ پڑھ چکے آلموسٹ، تو اب آگے شروع ہو رہا ہے بس۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بارک اللہ لي ولکم فی القرآن العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ جو 3 آیات آ رہی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ایک 3 نکاتی پلان دیا ہے، 6 نکاتی لاہے عمل دیا ہے۔ جب اللہ کا دین مغلوب ہو اور اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو، ویسے لوگ جو کمر ہمت کس لیں اللہ کے دین کی مدد کرنے کی، تو ان کے لیے پھر روڈ میپ کیا ہے؟ سب سے پہلے لوگ اپنے کردار کو پاک کریں، صاف کریں، اللہ کا تقوی دل میں رکھیں، فرما برداری کی روش اپنائیں، اور دوسرا کہ پھر وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کے فہم کو مزید گہرا کریں، قرآن کے ذریعے لوگوں کو اپنا ہم نوا ہم خیال بنائیں، اور ایک جمعیت، ایک تنظیم کی شکل بنا لیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام اب یہ کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ جو مسلمان ملت ہے، مسلمان امت ہے، یہ تو ساری تقریباً سو چکی، اسی لیے تو وہ دین مغلوب ہوا ہوگا نا۔ تو پھر اس امت میں سے چاہیے کہ کچھ تو ایسے ہوں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ، لازماً ہونے چاہیے تم میں سے، امتن، کچھ ایسے لوگ، لازماً تم میں ہو ایسی جماعت، یدعون الی الخیر، وہ دعوت دے کس چیز کی؟ خیر کی۔ اور سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تم میں ایسے لوگ ہوں کہ جو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں قرآن کی طرف، یعنی لوگ پاک صاف کردار والے جمع ہو گئے، ایک جمعیت بن گئی، اب وہ کریں گے کیا؟ قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہوں گے صرف کامیاب ہونے والے۔ وہ جو ساری امت ہے جو سوئی پڑی ہے اور اس نے خواہشات تو بڑی پال رکھی ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمارے لیے، ٹھیک ہے اللہ کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ صرف خواہش پالے رکھنا، یہ بس ایک امید موہوم ہے جو انہوں نے اپنے دلوں کو، یہ دلاسا ہے جو دے رکھا ہے۔ کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ 105 آیت ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 105 ہم پڑھ رہے ہیں، 104 تھی بلکہ اب ہوگی 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے فرقے بنا لیے، وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اپنے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کہ جب کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، یہی میں اور آپ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو اللہ رب العزت ڈسکرپشن دے رہا ہے وہاں ہم دیکھیں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، چمکدار۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، لیکن وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ چکھو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کا۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، لیکن دوسری جانب وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ کہاں ہوں گے بھائی؟
اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت میں ہو۔ جنت وہ مقام ہے جہاں اللہ کی رحمت ہی رحمت۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہے جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہے اصل بات جو اگر میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہمارے پاس دولت ہے تو وہ کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی۔ اور یہ دنیا عارضی ہے جی، اسی کی دی ہوئی ساری چیزیں ہیں، اس کے نام پر لٹانے میں کیا دقت ہے؟ جی ہاں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بچے نے سوال کیا کہ اگر ایک شخص ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن اس کا خاتمہ نہیں ہوتا اچھائی پہ، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک کہا آپ نے، ساری محنت کیا ہو گئی؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا تو سب اچھا، all is well that ends well، ہاں، انجام بخیر تو سب خیر۔ ہاں اچھا، دیکھیں آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مغور اگر ہم مطالعہ کریں تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، لیکن آخر میں کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جنتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بڑی عیاشیاں کرتے ہیں، بڑے ظلم اور دنیا بڑی ٹھاٹ باٹ سے گزارتے ہیں جیسے ان کا دل چاہتا ہے، ہاں، لیکن اپنی ساری زیادتیوں سے پھر آخر میں اللہ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ معافی مانگ لیتے ہیں، جنتی بھی ہو گئے۔ جی ہاں اچھا چلیں، بہرحال یہ بات آپ سے خاتمے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جی سر، مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ جی 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 اچھا جی ہمیں جی قرآن پاک میں ہمارے لیے سب قرآن پاک کا ہر آیت ہمارے لیے، میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے کہ ہر ایک آیت میں ایک سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اور قرآن پاک میں یہ جو سارے مطلب آیات میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کرو تو فرقے نہ بناؤ۔ جو لوگ تفرقے بنا رہے ہیں، تفرقے کی بنیاد رکھتے ہیں، اختلاف ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، لیکن اگر اس کے اختلاف علاوہ پہ اپنی ایک علیحدہ وہ کھڑی کر لینا، ایک ممبر بنا لینا اور اسی کا علیحدہ ممبر بنا لینا، تو پھر اس کے بارے میں کیا؟ میں سوال سمجھا نہیں۔ یہ کہنے کا مطلب میرے خیال سے یہ ہے کہ جو آپس میں میرے فرقے بنا رہے ہیں، سب تو کہتے ہیں فرقے بنا رہے ہیں، بھائی کہنا چاہ رہے ہیں فرقے بنا رہے ہیں، اب ان کا جواب دینے کے لیے فرقہ واریت کرنی چاہیے، وہ اپنا فرقہ بنا رہے ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہمارے ہاں چل رہی ہے، یہ دراصل فرقہ واریت ہے ہی نہیں۔ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ فرقہ ہے کیا، اور پھر فرقہ بنانے کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، فرقہ ایک نیا اس وقت بن جاتا ہے جب آپ کوئی ایسی نئی سوچ لے کر آ جاتے ہیں کہ جو آپ کی مین سٹریم سے جدا ہوتی ہے۔
یہ جو چھوٹے موٹے فروعی اختلافات ہوتے ہیں نا، جیسے یہ ہیں یہ ہمارے فقہ کے جو اختلافات ہیں، مطلب اہل سنت میں آپ جانتے ہیں فقہ کے 4 امام ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ انہیں آپ فرقے نہیں کہیں گے، یہ فرقے نہیں ہیں، ہم انہیں کیا بنائے ہوئے ہیں؟ فرقے۔ یہ فرقے نہیں ہیں۔ فرقہ وہ ہوگا کہ جب آپ کا جو مین سٹریم ڈاکٹرن ہے اس سے بنیادی اختلاف کرتے ہوئے کوئی ایک شخص، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جناب وہ ہو جیسے اہل تشیع، وہ ایک فرقہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ عقائد کے اندر کچھ بنیادی چیزوں کے اندر وہ تبدیلی لائیں اور کہیں کہ نہیں بات اس طرح سے ہے۔ تو یہ جو فروعی مسائل ہیں ان میں ویسے تو آپ بنیادی طور پہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث ذہن میں رکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان اور آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، سیدھی لائن، اور آپ نے پھر نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اس کے دائیں طرف بھی 2 لائنیں کھینچ دیں، بائیں طرف بھی 2 کھینچ دیں، اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے دائیں طرف بھی بہت ساری لکیریں کھینچی، بائیں طرف بھی بہت ساری لکیریں، اور پھر آپ نے اس سیدھی لکیر پہ انگلی رکھ کے جو قرآن کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی راہ میری راہ ہے، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ اتباع کرو ان رستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہارے اندر تفرقہ پیدا کریں گے اور تمہیں دور لے جائیں گے میرے راستے سے۔ تو فرقہ اس وقت بنتا ہے جب آپ اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے وہ بڑا واضح ہے، اللہ کے رسول کی زندگی ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ کون سی چیز ہے جو آپ کو اس سے نہیں ملتی؟ میں بتا رہا ہوں یہ جو ہمارے ہاں فقہی مسالک چلے ہیں ان کے بارے میں رائے یہ لوگوں کی زبانوں پہ رہتی ہے فرقے فرقے، یہ فرقے نہیں ہیں۔ اب آپ 73 یوں تو نہ سمجھیں کہ ایک وقت میں ہی 73 موجود ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی امت جب سے وہ آپ آئے ہیں کتنے فرقے بیچ میں ہو گزرے ہیں، تاریخ میں آپ دیکھ لیں کتنے کوئی پیدا ہوئے ختم ہو گئے، کوئی نیا آیا ختم ہو گیا، تو ٹوٹل کاؤنٹ پورا ہو جائے گا، اللہ کی مرضی ہے، مشیت ہے، اب گنے تو میں نے بھی نہیں کہ یہ کتنے ہیں، لیکن حدیث پر میرا ایمان ہے، ٹھیک حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے ہوئے تھے 72 اور میری امت کے ہوں گے 73، سارے آگ میں جائیں گے ایک کے سوا، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک، یہ ٹھیک حدیث ہے۔ تو جہنم، نہیں وہ صحابہ نے پوچھا نا، آپ نے جب یہ بات فرمائی کہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، تو آپ نے صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راہ پہ چلیں گے جس راہ پہ میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہ اس راہ پہ چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب نہیں فرقہ، یہ تو ایک ہی چیز کو ماننے والے، یہ تو ان میں تو کچھ آگے کچھ چیزیں ہیں اجتہادی مسائل ہیں، ان میں کوئی تھوڑا اختلاف ہے، وگرنہ یہ اللہ کے رسول کی سنت کو ایز اٹ از مانتے ہیں، قرآن کو پورا سورس مانتے ہیں، احادیث نبویہ کو پورا سورس مانتے ہیں، کوئی ان میں مسئلہ نہیں۔ ان میں مسئلہ ہے تھوڑا بہت اجتہادی چیزوں کا، اہل تشیع ہیں، عقائد میں ہمارا ان سے اختلاف ہے، وہ تو مانتے نہیں چیزوں کو، وہ ایک فرقہ ہے، ہٹ گیا اس چیز سے، بالکل عقائد کے اندر گڑبڑ کر دی انہوں نے۔ تو یہ تفصیل سے چیزیں ڈسکس کرنے کی ہیں، اب تھوڑا ہم پڑھ لیں، یہ اگر موقع ملا ہے ہمیں ایک لیکچر کا تو چلیں کچھ رکوع پڑھ لیں۔ کنتم خیر امت، اب یہ آیت ہے آپ بہت سنتے ہیں خطبوں میں بھی آگے پیچھے واعظین سے کہ امت ہماری جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنائی گئی، وجہ بتائی جائے، کنتم خیر امت،
تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ قومیں ہیں جو اپنے لیے جیتی ہیں، ٹھیک ہے جناب، لیکن یہ امت یہ بنائی گئی ہے لوگوں کے لیے، کہ یہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرے، لوگوں کو رب کا پیغام سنائے، لوگوں کو اللہ کا غلام بنائے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے۔ یہ ہے اس کا مقصد، یہ ہے اس کی غرض تاسیس۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو اچھائی کا، وتأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم منع کرتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو لکان خیر اللہ، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں، واکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر کیا ہیں؟ فاسق۔ کچھ ان میں ہیں کہ جو بات مان لیں گے، جو شاید ایمان لے آئیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس وقت کچھ ایمان لا چکے ہوں، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ فاسق۔ جی ایسے ہی ہے، بالکل اس میں نا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ میں پیچھے یہ بات بتلانا بھول گیا، جب آیت آئی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تنظیم اسلامی ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں طاقت دے تو ہم اپنے اس پریکٹیکل جو جد و جہد ہے اس کا آغاز اسی سے کریں۔ تنہون نہی عن المنکر، برائی سے ہم روکیں لوگوں کو کہ یہ برائی ہم نہیں ہونے دیں گے، اپنے لیول پر۔ اب اس کو جوڑیں اس حدیث کے ساتھ جو میں بتانے لگا ہوں، اب وہاں میں نہیں بتا سکا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من رعا منکم منکرا، جو کوئی بھی تم میں سے دیکھے برائی کو، فلیغیرہ بیدہ، تو وہ اسے تبدیل کرے، اسے روکے اپنے ہاتھ سے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہیں ہاتھ سے روک سکتا، طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے۔ فإن لم یستطع، زبان سے کہنے کی بھی جرت نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں لوگ بےزتی کریں گے، چار باتیں آگے سنا دیں گے، ڈر لگتا ہے، تو فبقلبی، پھر دل میں تو اسے برا جانے، دل سے نفرت تو کرے اس برائی سے۔ اور آپ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ اچھا، اب میں اور آپ ذرا دیکھیں، دفع کریں، ہم کسی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں یا نہیں، زبان سے روک سکتے ہیں نہیں، دل تو ہمارے سامنے ہے نا، وہ تو ہم اس کو جانتے ہیں۔ کبھی کسی برائی کو دیکھ کے ہمارے دل میں نفرت آئی ہے، یار یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، غصہ آیا کبھی؟ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، بے حیائی کے کام ہیں، برائی کے کام ہیں، یہ حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کہ ہم انہیں دیکھیں یا ہمارے سامنے ہو رہے ہوں، یا یہ جو غلاظت ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں دیکھ کے برا لگتا ہے، ہمیں دیکھ کے چس آتی ہے، گپ شپ لگاتے ہیں، چار باتیں کرتے ہیں، وقت وہاں زیادہ لگاتے ہیں۔ ہاں مولویوں کا وہاں یہ بھی اچھی بات ہے، یہ اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی آپ کلچرل ڈانس کے لیے، کلچرل ہیومر کے لیے، میری وہ نہیں کریں، میری پوری داڑھی کا کام ہو، کچھ خدا کر اور ہمارے کہنے تو والے ہاں، تو یہ دیکھیے یہ اب وہ ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ ڈھونڈ اسے چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ملے گا آپ کو، وہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل اندر یقین پیدا کر، یقین حاصل کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یقین کہاں ہے؟ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ دیکھو
دو جمع دو چار کی طرح بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ اور میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمیں یقین ہے نا آگ جلاتی ہے، آگ ہمیں یقین ہے۔ میں نے اور آپ نے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالا ہے؟ کیوں نہیں ڈالا؟ یقین ہے ہاتھ جل جائے گا، یقین ہے ہاتھ جلا دے گی۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہے ایمان۔ آپ کو آگ پہ ایمان ہے، جلا دے گی۔ یقین تو چھوڑیں، وہ بھی دور کی بات ہے، یقین بھی دور کی بات ہے۔ گمان پہ بھی کردار بدل جاتا ہے۔ کس پہ؟ گمان پہ۔ آگ پہ یقین تھا، ہمارا کردار بدل گیا، ہاتھ نہیں ڈالتے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن یقین چھوڑ دیں، گمان پہ بھی انسان کا کردار بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ دنیا میں سانپ ہوتے ہیں، سانپوں کی بڑی اقسام ہیں، لیکن ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ جو سینکڑوں اقسام ہیں سانپوں کی، سارے زہریلے نہیں ہوتے۔ اچھا ایک سانپ اب یہاں آ جائے آپ کے سامنے گے، آپ اس کو پکڑیں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ زہریلا نہ ہو، پکڑیں گے؟ نہیں پکڑیں گے۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے، لیکن گمان ہو سکتا ہے۔ صرف گمان پہ بھی آپ اس کو ہاتھ، یقین تو یقین کے ساتھ رہ گیا، گمان پہ کردار بدل جاتا ہے۔ اور اللہ کے معاملے میں ہمارا ہو سکتا ہے وہ پکڑ لے، ہو سکتا ہے وہ سچی کہہ، ہو سکتا ہے وہ دیکھ ہی رہا ہو سکتا ہے رزق وہی دیتا ہو سکتا ہے کہیں کسی جگہ پہ یقین تو چلا گیا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ گمان کے درجے میں بھی اگر ہوتی یہ بات، کردار نہ بدل جاتا۔ ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے، ہم نے یہ مانا ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات وہ چلا رہا ہے، یہ تو ہم چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی میرے کام، میں اگر صبح نہیں اٹھوں گا نہیں کماؤں گا تو پھر کیسے چلے گا؟ تو میں نے کرنا ہے، وہ کر رہا ہے نہیں، وہ نہیں، اس کو نہیں، میں کر رہا ہوں، اس کی وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں۔ یہ ہمارے کام ہے اللہ کے بندے، یہ ہمارا طرز عمل ہم مسلمانوں کا ہے۔ آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دی، آپ نے فرمایا یہ ایمان دل سے برا جانے اس کو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ایمان ہے، لیکن جو برائی نہیں جانتا اس کے ایمان کی نگیشن ہوئی ہے، اس کا ایمان وہ نگیٹ کیا گیا، اس میں کوئی ایمان نہیں۔ جو برائی کو برا بھی نہیں جانتا، لن یضروکم الا اذی، یہ ہرگز تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہم اگر کچھ کوفت تمہارے لیے پیدا کر دیں گے، کوئی تمہیں کوفت کا سامان ہوگا، تمہیں ان کی طرف سے اذیت کوئی تھوڑی بہت ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تمہارے خلاف لڑائی لڑیں گے تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر تھوپ دی گئی ہے ذلت، کم ہمتی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے، یہ تمہیں دنیا میں جہاں بھی نظر آئیں گے ان پہ کم ہمتی اللہ نے تھوپ دی ہے، ذلت ان کے اوپر تھوپ دی گئی۔ الا، ہاں مگر، بحبل من اللہ، یہ اس ذلت سے نکلیں گے یا تو اللہ کا سہارا لے کر، او بحبل من الناس، یا پھر لوگوں کا سہارا لے کر۔ میں نے کل وضاحت کی تھی کہ اس وقت جو یہودی ایک طرح سے لگتا ہے کہ دنیا کی عادی معیشت پہ غالب ہیں، بڑے معزز ہیں، تو یہ اس ذلت سے کیسے نکلے ہوئے ہیں؟ لوگوں کا سہارا لے کر، عیسائیوں کا، پوری عیسائی دنیا ان کے ساتھ، تو ان کا سہارا لے کر یہ اب دنیا میں کوئی تھوڑا بہت اس ذلت سے جو اللہ نے تھوپ دی تھی اس سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ کے اسی قانون کے مطابق کہ یہ اس ذلت سے نکلیں گے یا اللہ کا سہارا لے کر یا لوگوں کا سہارا۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، انہوں نے اللہ کا غضب کمایا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی ہے، ذلت اور مسکنت۔
ذالک بھی، یہ وہی الفاظ آ رہے ہیں جو سورۃ بقرہ میں تھے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں نا حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے۔ لیسوا سواء، یہ سارے برابر نہیں ہے، سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، سارے یہودی اور نصرانی ایسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل سیدھے راہ پر ہیں، قائمہ، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں۔ لیکن یہ کردار زیادہ تر تھا نصرانیوں کا، راہبوں کا، اللہ کے رسول کے دور میں یہ راہبوں کا کردار تھا زیادہ تر، نصرانیوں کا، لیکن یہودیوں کا بھی چونکہ ذکر ہے، کچھ ان میں بھی ہوں گے۔ وہ اب اللہ کے سپورٹ، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے، یہ اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ناقابل یقین ہے، اٹس unbelievable if you think that there is someone in this world on the face of earth who hasn't heard about Islam, Muhammad, Quran and things like that. It's impossible, it's unbelievable، ممکن نہیں۔ لیکن پھر بھی let's say for sake of an argument کہ ہاں ٹھیک ہے جناب ایسا ہے، کوئی بندہ جسے نہیں پتا، تو قرآن مجید سے گواہی ملتی ہے جس میں آیت آئی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ چلیں سائڈ پہ کر دیں، آپ نبوت، رسالت، آسمانی ہدایت آپ کے پاس نہیں آئی، آپ کو اللہ نے یہ فیکلٹیز تو دی تھیں، آپ سنتے تھے، آپ دیکھتے تھے، دماغ تھا، تم نے یہ اللہ کی آیات نہیں۔ اللہ کی آیتیں دو طرح کی، ایک ہیں آیات قرآنیہ، ایک ہیں آیات افاقیہ، آیات کون و مکان، آیات تکوینیہ۔ یہ نہیں تمہارے پاس پہنچی، وہ تو نظر آ رہی تھی، تمہارا دماغ کہاں تھا، تم نے غور کیا اللہ نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تم روز اٹھ کے دیکھتے تھے یہ صبح ہو رہی ہے، یہ رات ہو رہی ہے، ایسے ہو رہی ہے، تم نے دیکھا بچے پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جب ایسے ہو رہے ہیں، تمہیں نظام نظر نہیں آیا؟ سورۃ فاتحہ کے شروع میں نے بتایا تھا کہ کسی بھی شخص پر اگر آسمانی ہدایت نہ بھی پہنچے تو وہ یہ دو نتائج تو خود ہی نکال لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک بنانے والا ہے، اور دوسرا یہ نتیجہ نکال لیتا ہے از خود کہ اس دنیا کے بعد کوئی ایک اور دنیا بھی لازماً ہونی چاہیے جہاں اس دنیا میں پسنے والوں کو بدلہ اچھا دیا جائے، زیادتی کرنے والوں کو بھی سزا دی جائے۔ یہ دو نتائج انسان اپنی عقل، اپنی سماعت، بصارت کو یوٹیلائز کر کے نکال سکتا ہے۔ تو تب بھی اللہ نے کہا یہ چیزیں بھی کیا کی جائیں گی، پوچھی جائیں گی۔ جی کہاں چلا گیا؟ ہاں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، نیکی کے معاملات میں وہ آگے بڑھتے ہیں، اولئک من الصالحین، اور یہی لوگ نیک ہیں۔ وما یفعلوا من خیر، جو کوئی بھی یہ کریں گے بھلائی کا کام، فلن یکفروا، تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولادیں انہیں کوئی فائدہ دیں گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال ان لوگوں کی کہ جو اس دنیا کی زندگی میں پیسہ لگا رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں؟ اللہ کی مخالفت میں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں، یا ویسے ہی دنیا میں اپنے چسکے پورے کرنے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، اس دنیا میں کھپائے جا رہے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ رِیحٍ، جیسا کہ ایک ہوا ہو، فیہا سرٌ، کہ جس میں بہت سخت پالا ہو،
سردی ہو بہت زیادہ، اصابت حرث قوم، ایسی تیز ہوا پالے والی وہ کسی قوم کی فصل پر آ جائے، ظلموا انفسہم، ایسی قوم کہ جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، فاہلکتہ، تو وہ ہوا پالے والی اس فصل کو کیا کر دے، تباہ کر دے۔ فصل آئی بالکل ٹھیک خوبصورت فصل، لیکن اس پر ہوا آ گئی جس میں بہت زیادہ پالا تھا اور اس نے فصل کو خراب کر دیا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی کہ جو اس دنیا میں پیسہ اپنا خرچ کیے جا رہے ہیں، ان کا پیسہ کسی کام آنے والا نہیں ہے، ہبط ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، جیسے فصل تباہ ہو گئی۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا بطانہ، نہ تم بناؤ اپنا جگری یار، من دونکم، اپنے علاوہ، مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری یار نہ بناؤ، اپنا رازداں نہ بناؤ، اپنا خیر خواہ نہ سمجھو۔ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کا۔ اب مدینہ کے اندر عربی لوگ ہیں، اوس اور خزرج کے، باقی کیا ہیں، یہودی ہیں۔ اب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے وہ آپس میں ان کی دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، ایک ان کا احترام کا رشتہ تھا۔ یہودیوں کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اہل علم تھے، وہ کتاب والے تھے، ذکر والے تھے، عربی ان سے معروف تو تھے اور ان کے ساتھ تعلق بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب تم انہیں اپنا بطانہ، اپنا جگری، اپنا وہ رازدان، ان کو نہ بناؤ مومنوں کے سوا۔ لا یعلونکم خبالا، وہ بالکل کمی نہیں کرتے تمہیں خرابی پہنچانے میں، تمہارا معاملہ خراب کرنے میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ تو خواہش رکھتے ہیں، آرزو مند ہیں، کوئی ایسی چیزیں تم پر آئیں جن کی وجہ سے تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ قد بدت البغضاء، اور دشمنی تو ظاہر ہو ہی چکی ہے، من افواہہم، ان کی منہوں سے، ان کی باتوں سے ہی دشمنی ظاہر ہو گئی ہے جو وہ کلام منہ سے نکالتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور یہ تو ابھی جو اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں دشمنی کی، یہ تو چلو خیر زبان کی باتیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، جو ان کے سینوں میں دشمنی چھپی ہوئی۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم ہو عقل رکھنے والے۔ تو ہدایت پالو، سیدھی راہ پر آ جاؤ، محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نشانیاں واضح کر دی۔ پھر کہا جا رہا ہے مومنوں سے، ہاں انتم ملا، پھر تم یہی ہو، تحبون، ہم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو پوری کتاب پہ ایمان رکھتے ہو، تورات پر، انجیل پر، قرآن پر جو اب آیا، وہ جو ام الکتاب اللہ کے پاس تھی، جس میں سے اللہ ہر رسول کو کچھ ہدایت دیتا رہا۔ ہاں جی، تو آپ نے پیچھے پڑھا نا، اللہ نے کہا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا۔ ہاں جی، تو تم تو اس پوری کتاب کو مانتے ہو، جو جس رسول پہ جو بھی حصہ اترا اس کا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، پھر جب وہ تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں تمہارے اوپر۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے مرو اپنے اسی غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو بھی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سیئۃ، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا پھر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ان تکلیفوں کو جو بظاہر آ جاتی ہیں ان کو برداشت کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ان سے دور ہی رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی۔ مصیبتوں پر صبر کرو، ان کی باتوں سے، ان سے کنارہ کش ہوتے رہو، تو یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو گھیرے میں لیا ہوئے۔ تو کب ختم کرنی ہے کلاس؟ 10:30؟ چلو ٹھیک ہو گیا، ٹائم تو اوپر ہو گیا، مجھے بتایا نہیں آپ نے۔
بارک اللہ علیہ ولکم۔ یہ اب ہو گئے 2 رکوع مکمل، اب آگے غزوہ احد کے 6 رکوع مسلسل، وہ ایک بہترین تبصرہ ہے، ہم انشاءاللہ اسے کوشش کریں گے ایک ہی دن میں پڑھ لیں 6 رکوع، بڑا خوبصورت وہ مقام ہے۔ تو اگر ہم یہ اس طرح کی گفتگو میں نہ پڑ گئے، واقعات نہ چھیڑ کے بیٹھ گئے تو انشاءاللہ۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔